الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو الحاد، مذہب سے انکار اور اسلام کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہمارے زمانے میں چیلنج ہے، اللہ کے وجود کی نفی اور اثبات کی بحث اور نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ اور اس کائنات کی تخلیق میں اللہ نے عالم خلق اور عالم امر میں تقسیم کی، اور عالم خلق میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو رکھا جن پر فنا طاری ہوتی ہے، اور عالم امر میں اللہ نے ان چیزوں کو رکھا جن کو اللہ ہی چاہے تو فنا کرے، وگرنہ قاعدے اور طریقے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا ان پر فنا طاری نہیں کرتا۔ خدا کا کوئی بات کر سکنا اور ہے اور کرنا اور۔ ایک آدمی اللہ نے قوت دی ہے، پکڑ کے تھپڑ مار دے تو یہ اس کی قوت کا اظہار ہے، لیکن نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے، طاقت ہے مگر اس کا ظہور نہیں۔ اس لیے اللہ کے انکار کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دونوں سوالات بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، اور دوسرے نبوت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کون سی بنائی؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کو کہا کہ لکھ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نون والقلم، اور ہمیں اس قلم کی قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ قسم کوئی بھی اٹھاتا ہے تو اس کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا وما یسطرون، اور یہ جو تم سطریں لائنز لکھتے ہو ہمیں اس کی قسم۔ یا پھر اللہ نے سب سے پہلے عقل انسانی کو پیدا کیا، یا پھر اللہ تعالی نے نور کو پیدا کیا، یا پھر اللہ نے روح پیدا کی، اور وہ روح اس پہ اللہ نے ہزارہا برس انلمیٹڈ ٹائم ان نون 4 اپنی تجلیات برسا دی۔ اس میں وہ جو روح تھی اس کے سر سے پاؤں تک اللہ نے شہادت کی تجلیات برسائیں کہ تم شاہد بھی ہو اور مشہود بھی ہو۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے،
اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اور اللہ نے لاکھوں کروڑوں سال اس روح پہ وجود، اس کا قائم ہونا، اس کا لوگوں سے ڈیل کرنا، اور کائنات کا سب سے بڑا وجود اللہ نے اس کی تجلیات کی۔ اور شہود اور وجود، ان دونوں کی تجلیات مسلسل پڑتی رہیں، اور پھر اللہ نے اس روح مبارکہ پہ علم کی تجلیات برسائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا محبت میں کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا 30 دن کے لیے آؤ۔ 30 دن انہوں نے روزے رکھے، پھر 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے۔ فتم میقات ربہ، اس نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی، 40 دن پورے ہو گئے۔ اس لیے جو لوگ 40 دن تک مسلسل روزے رکھتے رہتے ہیں، بہت امت میں گزرے، اور اس میں بھی اعلیٰ ترین لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک قرآن پڑھ لیا، دن کو الگ پڑھ لیا، رات کو الگ پڑھ لیا، 2 قرآن پڑھ لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سحری کے بعد، فجر کے بعد تلاوت شروع فرماتی تھی، اور دن چڑھے تک دن کا پہلا حصہ مسلسل تلاوت کرتی۔ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خالہ کے پاس گیا تو نماز میں کھڑی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی، اور اس آیت کو بار بار دہرائے جا رہی تھی کہ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ووقانا، اور اللہ نے جہنم کے دھوئیں اور اس کی آنچ سے ہمیں محفوظ رکھا۔ مجھے پتا تھا خالہ اللہ کے سامنے ایسے ہی روتی۔ میں اپنے کام کر کے واپس آیا تو ہنوز وہ کھڑی تھی، مسلسل رو رہی تھی، اور اسی آیت کو بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ اللہ نے احسان کیا کہ جہنم کی تپش سے ہمیں محفوظ رکھا۔ اللہ کی ملاقات تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی اتنی ذرا سی تجلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو انگلی پہ رکھ کے لوگوں کو بتایا کہ اتنی ذرا سی تجلی کی تھی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس روح پہ اتنی تجلیات علم کی پڑی ہوں گی اور پھر نور کی، یہ چاروں تجلیات پوری طرح جلوہ گر ہوئیں، جس روح میں وہ پہلی روح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بھی چیز اللہ نے جو پیدا فرمائی تو اس نے اپنی ذات پاک اور صفات اور پھر ہماری طرف نزول فرمایا۔ مثنوی میں مولانا روم نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی، اور صوفیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ذوق اور مسلک یہ ہے، اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے وہ بھی صحیح کہتا ہے، اور جو کہتا ہے نور تھے وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ دونوں جملے اپنے اپنے مقام پر درست، ایک کہتا ہے پھوپھی ہیں، دوسرا کہتا ہے خالہ ہیں، دونوں سچ بول رہے ہیں، ہوں گی ان کی پھوپھی اور اس کی خالہ ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے
اس کائنات کا جو وجود تھا وہ پیدا فرما کے آخر پہ اس کا دلہا بنایا، اور اس کائنات کا دلہا یہ انسان ہی ہے۔ اللہ کے کاموں میں عظیم ترین کام اور اللہ کی حکمتوں میں عظیم ترین حکمت اور محبت اور خدا کی محبت اور اس کی رحمت برسی، تب جا کر خاک کا پتلا انسان بنا۔ اس لیے بڑی محبت ہے انسانوں سے، بڑا تعلق ہے، بہت خیال رکھتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے، کہ قیامت میں اللہ آپ کا حساب لے یا آپ کی ماں آپ کا حساب لے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حساب لے لے۔ اس سے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا خدا میری ماں سے ہزاروں گنا زیادہ مجھ پہ مہربان ہے، حساب بول۔ تو عقل کو پیدا کیا، اور خود جو کہتے ہیں کہ عقل میں خدا نہیں آتا، وہ اتنا نہیں سوچتے کہ وہ خدا ہی کیا جو عقل میں آئے، اور وہ عقل ہی کیا جو خدا کو پائے۔ عقل اتنی بے بنیاد ہے کہ وہ خود محتاج ہے کہ نقیضین اسے خبر دیں کہ ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ اور پانی کبھی جمع نہیں ہوتے۔ کسی چیز پہ ایک ہی وقت میں اندھیرا اور روشنی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ یہ نقیضین ہیں، ایک چیز دوسری چیز کا رد کرتی ہے، اور وہ عقل کو رپورٹ جاتی ہے کہ اچھا بھئی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی کبھی بھی کائنات میں۔ اللہ نے فزکس کا اصول، اس کے مطابق مرج البحرین، اللہ نے کہا کہ دو پانی دور تک اور دیر تک چلتے رہتے ہیں، لا یبغیان۔ ہم نے اصول میں طے کر دیا کہ ایک کھارا پانی گدلا اور ایک پاکیزہ پانی یہ ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ عقل کا یہ حال ہے کہ اسے خبر پہنچتی ہے، پھر وہ جا کر کچھ دیکھتی ہے کہ نقیضین دو ضدیں آپس میں جمع نہیں ہوتی۔ عقل انسانی دوسرا پاؤں جماتی ہے، اور وہ دوسرا پاؤں اس کا جمتا ہے خبر متواتر پہ، کہ متواتر ایک خبر چلی آ رہی ہے، عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آپ جمعہ پڑھیں گے، یہ جمعہ حضرت رحمت للعالمین سید الثقلین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک متواتر چلتا آتا ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل سے، دوسری نے تیسری سے لیا۔ کوئی کہے کہ عقلاً ثابت کرو کہ جمعہ ہے، تو کیا ثابت کرنا ہے؟ امریکہ سے ایک دوست تشریف لائے کتاب لے کے، اور انہوں نے کتاب دی کہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس نام کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ جیسے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کچھ کا ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اسی طرح حضرت صاحب رسالت علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، کائنات میں کوئی شخصیت تھی ہی نہیں۔ ہم نے کہا عقل کا ایک پیچ ڈھیلا رہ گیا کہ تواتر کس چیز کا نام ہے۔
متواترات کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں، تواتر کے ساتھ یہ چلتی ہیں، اور یہ عقل انسانی اس سپورٹ سے چلتی ہے، یہ اس کا دوسرا پاؤں ہے۔ عقل انسانی لڑکھڑاتی ہے اور فطریات، فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ اسے سیدھا رکھتے، وہ بتاتے ہیں کہ 8 کا آدھا 4 ہے اور 4 کا چوتھائی 1 ہے۔ یہ جتنی ریاضیات ہیں، یہ جتنے کلیے اور قاعدے ہیں، جتنی جیومیٹری اور فزکس کے اصول ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے وضع کیے، اللہ نے بنائے اور کائنات کو اس کا پابند کیا۔ اسی لیے وہ سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے جا کے ٹکرا سکے۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے اور اس دائرے میں وہ ہمیشہ چکر لگاتا رہے۔ خدا کا یہ دائرہ وہ خود ہی توڑ دے تو کہتے ہیں 6 گھنٹوں میں یہ زمین جا کر سورج میں گرے اور کائنات میں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ کوئی یہ چیز ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، انسان نام کی کوئی مخلوق تھی یا نہیں تھی۔ یہ فطریات اللہ نے پیدا کی۔ اور چوتھی چیز عقل کو جو ٹیک دیتی ہے، عقل کی کیا مجال ہے اسے سمجھ پائے، وہ وجدانیات۔ وجدان سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وجدانی طور پر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اور جس سوسائٹی اور معاشرے میں یہ بڑا ہونے کے جو تقاضے ہیں، اس طاقت کے استعمال کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ معاشرہ آج نہیں تو کل اور آج نہیں تو اب وہ ضرور تباہی کا شکار ہو۔ اس لیے جو لوگ ان حکمتوں کو جانتے ہیں وہ عقل مند اپنی اولاد کو کہیں پیراکی پہ لے گئے، کہیں پہاڑوں پہ لے گئے، کہیں اور کوئی مشقت کا کام اس کے ذمے ڈال دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ طاقت اس کی اتنی اب بڑھے گی کہ پہاڑ توڑ دے، اور اگر اس طاقت کا استعمال نہیں ہوگا تو یہ یقیناً اپنے لیے ناجائز راہیں پیدا کرے گی۔ اور جو معاشرے ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، پھر انہیں وہ مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، جن مسائل سے عام طور پہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اب اس کا وجود ہے۔ وجدانیات ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی ہیں، اور وجدانیات میں جب اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پھر جو صورتحال ہے وہ خدا نے بیان کی ہے سورہ طٰہٰ میں۔ جنت کا اللہ نے بیان کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعاریٰ فیہا، جنت میں جاؤ آدم علیہ السلام، اور تم برہنہ نہیں ہوگے، لباس ہوگا، اور تم اس میں بھوکے بھی نہیں ہوگے۔ بھوک کو اللہ نے جوڑ دیا ننگے پن سے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا قرآن نے کیوں کہا، اور کہا تمہیں پیاس بھی نہیں لگے گی اور دھوپ بھی نہیں تنگ کرے گی۔ وہ تو پھر بھی عقل میں آتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے پیاس لگتی ہے۔ یہ جو آگے فرمایا ہے کہ دیکھو بھوک بھی نہیں لگے گی اور ننگے بھی نہیں ہوگے،
ایک حیا اور ایک بھوک، دونوں کو خدا نے جوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھوک لگے گی اور اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو سب سے پہلی چیز جو انسان سے رخصت ہوگی طوعاً او کرہن، اس کے ماننے کے ساتھ یا بنا اس کے مانے، اس کی رضا کے ساتھ یا جبر کے ساتھ، وہ ننگا ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی معاشیات پر بحث کرتے ہیں اور جتنے اخلاقی درس دیتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے جوڑا ہے بھوک کے ساتھ۔ جب تم بھوک کا بندوبست کر دو گے تو شرافت اور حیا رہے گی، جب بھوکے ہوں گے لوگ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ وجدانیات ہے، عقل کا چوتھا پاؤں یہ ہے۔ اس یہ سوچنا پڑتا ہے کہ خدا کا انکار کس نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا فطرت سے ثابت ہوتا ہے، خدا وجدانیات سے ثابت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، یہ علامہ کی یہ بات سمجھنے کے لیے بھی عقل کی یہ بحث پڑھے پھر، اور پڑھیں کیوں؟ جرمن تھا ایک، اس سے کہا علامہ سے کہ خدا کا ثبوت، انہوں نے کہا وجدانیات سے۔ وجدان میں اندر گواہی دیتا ہے، اور اندر کی گواہی کہاں سے رد کرنی ہے؟ یہ جو اندر کی گواہی ہے نا، یہ ہے نفس لوامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن کی قسم ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ہمیں انسان کے جی کی قسم ہے جو اندر سے ملامت کرتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ قوی چیز یہ نفس لوامہ ہے۔ گناہ کر کے چین نہیں پاتا جب تک کہ اقرار نہ کر لے، اور یہی وہ نفس لوامہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا، چلے جاؤ۔ اور وہ کہتی ہے عورت کہ مجھ پہ حد جاری کریں، اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جو نفس لوامہ ہے نا، یہ جس شخص کا زندہ رہتا ہے وہ حقیقت میں انسان ہے، حتیٰ کہ جا کر اس نفس لوامہ کی ملامت سے نہ دن کا چین نہ رات کی نیند، کچھ نہ کچھ اس کا کرتا ضرور ہے۔ بڑے لوگوں کی بات سمجھنے کے لیے بڑا گہرا علم اور بہت عقل چاہیے، اور اس پہ تبصرے کے لیے 10 گنا زیادہ علم چاہیے، کیونکہ وہ اپنے علم سے بولتا ہے، اور علم کو بیان کرنے کے لیے 1 من علم کو 1 من علم را 10 من عقل باید کر۔ اساتذہ ہمارے کہتے تھے 1 من علم اگر بیان کرنا ہونا تو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ علامہ نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ اسے کہا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجدان۔ زبردست بات، نہ عقلیات کو چھیڑا، نہ انہوں نے فطریات کو چھیڑا، نہ انہوں نے کسی اور طرف۔ عقل کی جو 6 قسمیں ہیں، اس میں وجدان کو انہوں نے چنا جواب کے لیے۔ ان کا وجدان، وجدان اندر کا نفس لوامہ، وجدان اندر کی بھوک، اندر کی پیاس، آرام کی طلب، یہ سب جسم خود اندر نفس بتاتا ہے کہ بھی کھانا چاہیے، بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا چاہیے۔ یہ وجدان ہے۔ وجدان مر جائے تو عقل سر پھوڑ لے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور عقل کا 6ٹا پاؤں حدثیات ہوتی ہیں، ہا، دال اور سین، مطلب ہے اندازہ کرنا۔ انسان سوچتا ہے کہ چاندنی راتوں میں چاند کی روشنی بڑھ جاتی ہے،
اور جب چاند کی آخری راتیں آتی ہیں تو روشنی گھٹ جاتی ہے۔ اس بڑھنے اور گھٹنے میں اس کا مطلب انسانوں نے سوچا اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کہیں اور سے لیتا ہے، اور پھر اللہ کی بات انسان اس سے پہلے بھی جانتے تھے اور اللہ نے بھی یہی بیان کیا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے پہلے کچھ نہیں جانتا۔ علم کا دائرہ مذہب سے وسیع تر اور بلند تر۔ انسانوں کو اسی لیے پرکھنے کا پیمانہ مذہب نہیں ہے، اور بھی کچھ پیمانے ہیں۔ علم کا دائرہ مذہب سے بہت وسیع ہے۔ اللہ نے کہا سورہ فرقان میں، کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل الشمس، اللہ نے سورج کو پیدا کیا جس کی روشنی اپنی ہے، اور اللہ نے والقمر، چاند کو پیدا کیا جو روشنی مانگتا ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے، اس آیت میں تو خدا کا کلام۔ حدثیات کا مطلب ہے اندازہ لگانا، تو اللہ کا ہونا نہ ہونا یہ کس شک میں شامل کرنا ہے پتہ اتنا بھی نہیں، اور چلے ہیں کہ اللہ عقل میں نہیں آتا۔ یار عقل آپ کی عقل میں آتی؟